کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کہاں کرنا ہے؟ این کے ٹریڈرز پہ، مکہ ٹاور کے پاس، کوثر پارک میں، کیا خیال ہے، کمروں کے ہوٹل کے پاس۔ کہاں کرنا ہے تلاش؟ نہیں بھئی یہاں تو نہیں ملی، کدھر؟ اب بائی پاس پہ جاتے ہیں، تلاش کرنا ہے نا، پورا علاقہ چھان مارا نہیں ملی تو چلو اب سٹی میں جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس کا پتہ بھی ہم کو بتا دیا گیا، اس کا پتہ ہے مصلی۔ میں صرف مسجد نہیں کہہ رہا ہوں، اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اشکال ہو جاتا تھا۔ اس کا پتہ ہے مصلی، جہاں بیٹھ کر آپ رب کو یاد کر سکتے ہو یکسوئی کے ساتھ، وہاں آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ مصلوں پر، چاہے وہ گھر کا مصلی ہو یا مسجد کا، تنہائی کا گوشہ ہو یا ایسی اجتماعیت جس میں انفرادیت ہی اصل ہے، لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں عام طور سے اس طرح کا ماحول ملنا یا اس طرح کے حالات پیدا ہونا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کیوں نہ مسجد میں اہتمام کر لیا جائے، مسجد میں گزار لو۔ اب طاق راتیں کون سی ہے؟ 22، 24، 26، 28 اور پھر 30 ہے نا؟ نہیں؟ اچھا جزاک اللہ، آپ نے اصلاح فرمائی میری۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں میں شب قدر ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، خود قرآن اللہ نے اسی شب میں نازل کیا۔ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ پھر 23 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ نازل کیا گیا۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں پوری اپنی ٹیم کے ساتھ۔ کیپٹن کون رہتے ہیں؟ جبریل۔ تو پھر یہ مت بولنا پلیئرز فرشتے رہتے، نہیں، اب کیپٹن کا مطلب یہاں مقتدیٰ، سمجھے؟ ہاں، قائد کے حیثیت سے۔ تو جبریل آتے ہیں فرشتوں کی پوری ٹیم کے ساتھ، اور اللہ کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حضور روتے دھوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، دعا اور استغفار میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جبریل ڈھونڈتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں، جہاں پا لیتے ہیں وہاں مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس اخیر کے عشرے میں میرے سرکار کے معاملات اور بھی زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ 2 عشرے میں جو حال تھا آپ کا اس سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، یہاں تک فرماتی اپنی ازار کس لیا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب 10 دن کمر بستہ ہو کر خالصتاً اللہ ہی کی طرف رجوع رہنا ہے، اور رمضان کا ایک خلاصہ ہے اخیر کا عشرہ، اس کو کیش کرنا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، ہمارا حال اتنا ہی الٹا ہے۔ اخیر کے عشرے میں جتنا ہم نے اور زیادہ رجوع اللہ ہونا چاہیے تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اخیر کے عشرے میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ چلو آج کا جانے کا نہیں جی، وہ کل سٹی چوک میں سے وہ رہ گیا تھا نا، اچھا جلدی چل بولا، پھر میں آتا علم طرح سے پڑھ کے۔ اتنا ہی الٹا حال ہو گیا ہے، جتنا جس عشرے میں، تو اتنا ہی ہم بازاروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جبریل فرشتے ہماری مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا پروانہ لے کے ڈھونڈ رہے ہم کو، تو ان کو ہم کھڑے ہوئے دکھ رہے سٹی چوک میں، تو خود بھی ڈر جائیں گے، ہم آتے تھے لیکن تمہارے باجی کھڑے ہوئے نا کر کے نہیں آ رہے، کہاں سے پروانہ ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جو ہمارے حالات نہیں بدلے نا، یا بدل نہیں رہے ہیں، عبادتیں تو خوب ہو رہی، دوسری چیزیں بھی خوب ہو رہی، لیکن حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ عبادتوں کی یا اعمال کی جان اس میں نہیں آ پا رہی ہے، اس لیے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ فرشتے ہم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں مسجدوں میں، مصلوں پر، گھروں میں، تنہائی کے ان گوشوں میں جہاں رب ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں، لیکن آپ وہاں نہیں ہوتے ہیں، آپ دکان پہ ہوتے ہیں، آپ بازار میں ہوتے ہیں، جی آپ رکامیں گھوم رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ کہاں سے پھر وہ پروانہ ملے گا؟ آخر کا سارا ہی عشرہ